الصلاۃ والسلام کے سسر اور ایسے پہلے خلیفہ ہے کہ ہر چیز میں اول ہمارے زبان پر نام آتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. عام طور پر انہیں جانا جاتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ابو بکر جو ہے ان کا لقب تھا, نام ان کا عبداللہ تھا. ابو بکر کو ابو بکر کہتے کیوں ہیں؟ ان کے اپنے جو حقیقی بیٹا ہے ان کا نام ابو بکر نہیں تھا. انہوں نے کسی خاتون کے ساتھ نکاح کیا, اس کا جو ہے ایک بچہ تھا, اس بچے کے نام پر وہ خاتون معصوم تھی, مشہور تھی, ام بکر. اس وجہ سے یہ بھی پھر مشہور ہو گئے, کیونکہ یہ ستیلے باپ ہوئے تو مشہور ہو گئے ابو بکر کے نام سے. اور بکر کا معنی کیا ہے؟ آپ ڈکشنری اٹھائیں, اس کے اندر دیکھیں گے بکر کہتے ہیں آغاز کو, بکر کہتے ہیں ابتدا کو, بکر کہتے ہیں اول کو. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو یہ صحابی ہیں, سب سے پہلے اسلام لانے والے, سب سے پہلے جانشار, وفادار, تابعدار, چوکیدار اور سب سے پہلے امت ابو بکر ہیں. آغاز اسلام کا ان سے ہوتا ہے. اور قرآن کریم کی یہ آیت الذین یؤمنون بالغیب, مومنین کی صفات بیان کی ہے کہ جو بن دیکھے ایمان لائے, جو بن دیکھے ایمان لائے. سب نے معجزات, کوئی معجزہ, کوئی کہتا ہے میں مشورہ کروں گا, کوئی کہتا ہے مجھے سوچنے کا موقع دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر ایسے نہیں تھے, ابو بکر ایسے نہیں تھے. 18 سال کی عمر تھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 20 سال کی عمر تھی, تب سے یہ آپس میں دوست تھے. ابھی نبوت ملی نہیں ہے. ایمان لانے کا واقعہ بھی عجیب ہے, ان کے پاس آتے ہیں, آپ کا جو دوست ہے نا, آپ کا جو دوست بڑا اچھا آپ کا دوست ہے, جس کے بغیر آپ کہیں جاتے بھی نہیں ہیں, جس کے علاوہ کسی سے مشورہ کرتے بھی نہیں ہیں, جس کے علاوہ آپ کسی سے کے ساتھ بیٹھتے بھی نہیں ہیں. وہ جو ہے نا آج عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے, وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر ابو بکر گئے, دستک دی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھبرا گئے. اب کون آ گیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کون؟ فرمایا ابو بکر. فرمایا بولو, فرمایا ابو بکر. فرمایا یا رسول اللہ, فرمایا محمد سنا ہے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. صدیق میں نے نبوت کا دعویٰ تو کیا ہے لیکن لوگوں نے پتھر مارے ہیں. صدیق میں نے نبوت کا دعویٰ تو کیا ہے لیکن لوگوں نے مجھے بڑا برا بلا کہا ہے, ڈنڈوں سے پیٹا ہے, بڑا برا بلا کہا ہے. صدیق تو کیا کہتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد اپنا ہاتھ آگے کیجئے, اگر اس روئے زمین پر آپ آخری نبی ہیں تو اس آخری نبی کا پہلا امتی میں بننے کے لیے تھا. اس آخری نبی کا کوئی دلیل نہیں مانگی. کوئی بہت سے لوگ تھے کہتے ہمارے ہاتھوں میں کیا ہے, ہاتھ بتائیں گے, اس کے اندر جو چیز بتائیں گے ہم پھر کلمہ پڑھیں گے, چاند کے 2 ٹکڑے ہوں گے پھر ہم کلمہ پڑھیں گے, قافلے کے حالات بتائیں گے پھر ہم کلمہ پڑھیں گے. کسی قسم کی ابو بکر نے دلیل نہیں مانگی, کسی قسم کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دلیل نہیں مانگی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام, امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح بھی آتے تھے ہمارے گھر, شام بھی آتے, صبح شام. امی عائشہ فرماتی صبح شام آتے تھے. فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کا اجازت دے دی, ہجرت کرو, تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بھی ہجرت کا ارادہ ہوا, تو آپ نے فرمایا صدیق آپ نے ہجرت نہیں کرنی, کیونکہ آپ نے میرے ساتھ, میں اللہ کے انتظار میں, اللہ مجھے حکم دے گا. کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جس پر سب سے زیادہ بھروسہ تھا وہ سیدنا صدیق اکبر تھے. آپ ہجرت کا, جب ہجرت ہو رہی ہے, ہجرت کے موقع پر سب کچھ خرچ سیدنا صدیق اکبر نے کیا. جب اسلام لے کر آئے تھے آپ کے پاس 40,000 درہم تھے,
40,000 درہم تھے. جب ہجرت کر رہے تھے آپ کے پاس 5,000 درہم تھے. اور یہ ساری رقم اسلام پر خرچ کی. غلاموں کو آزاد کیا ہے. غلاموں کا آخری 5,000 درہم ہے. ہجرت ہو رہی ہے. آپ نے صلاۃ والسلام کے گھر آئے. پوچھا ابو بکر گھر میں کوئی اور تو نہیں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ سارے آپ کے خادم ہیں. آپ ٹینشن نہ لیں, آپ سارے آپ کے خادم ہیں. ہجرت کے موقع پر آپ نے صلاۃ والسلام جب ہجرت کر رہے ہیں, آپ کا خادم ابو بکر کا خادم بھی آپ کا نوکر ہے, اس کام میں لگا ہوا. آپ کی بیٹی بھی اس کام میں لگی ہے, ابو بکر کی بیٹی بھی کام میں لگی ہوئی ہے, اور آپ کا بیٹا بھی اس خدمت میں لگا ہوا. سارا خاندان ہجرت کے سفر میں آپ کا خادم, سارا خاندان خادم رہا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت کا جو سفر تھا اس میں اونٹنیاں پیش کرنے والے, سارا خط سفر اٹھانے والے ابو بکر تھے. ابو بکر راستے میں جا رہے. کون ابو بکر؟ ابو بکر راستے میں جا رہے, کبھی آگے دوڑ رہے کبھی پیچھے دوڑ رہے. آپ نے پوچھا ابو بکر خیر تو ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے آگے سے کوئی دشمن حملہ کرے گا, میں اس لیے آگے بھاگ جاتا ہوں, کوئی حملہ کرے تو میرے اوپر کرے, آپ پر حملہ نہ ہو, آپ پر حملہ نہ ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی کندھوں پر اٹھا رہے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے چلا نہیں جا رہا. غار تک جب پہنچے تو آپ کے پاس چادر تھی, اس کے ٹکڑے کر دیے. فرمایا یا رسول اللہ آپ نے غار کے اندر داخل نہیں ہونا جب تک میں داخل نہ ہوں. اسے کہتے ہیں صدیق, اسے کہتے ہیں صدیق, اسے کہتے ہیں وفا والا یار, اسے کہتے ہیں وفا والا یار. اور جب غار کے اندر کے سارے سوراخ بن گئے, کہیں سے کوئی تو حملہ کرے گا نا. آج بھی لوگ حملے کرنا چاہتے ہیں لیکن حضور پر نہیں کر سکتے. کہتے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں, دائیں بائیں حملہ کرو, دائیں بائیں حملہ کرو, دائیں بائیں حملہ کرو. دوسرا ایک سوراخ رہ گیا تھا, اس میں انہوں نے اپنی ایڑی دے دی. کیا وہ مقام ہوگا؟ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری ساری رات کی نیکیاں لے لے, مجھے وہ ایک رات دے دے, وہ ایک رات دے دے. ہاں رات کی رات, کیا رات کا ماحول تھا, کیا ماحول ہوگا. اور فرشتے بھی رش کر رہے ہوں گے, فرشتے بھی رش کر رہے ہوں گے. سرکار کا سر مبارک ہے, ابو بکر کا گود ہے. آج آپ بھی فخر کرتے ہوں گے, مزے لیتے ہوں گے کہ میرے گود میں میرا پیارا سویا ہوا ہے, میرے گود میں میرا پیارا سویا ہوا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہاں سرکار کے چہرے کو دیکھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں. اماں سے پوچھا گیا سرکار کے اخلاق کیا ہے؟ اماں نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا, تم نے قرآن نہیں پڑھا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت میں رہے. اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی کا نام, اس کا نام آتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے زمین پہ ہر نبی کے 2 وزیر ہوتے ہیں, آسمان پہ بھی 2 وزیر ہوتے ہیں. میرے زمین پہ جو 2 وزیر ہیں ابو بکر اور عمر, ابو بکر اور عمر. ایک صحابی ابو بکر سے آگے ایک دفعہ چل رہا تھا, حضور نے فرمایا ابو دردہ تھے, ابو دردہ ابو بکر سے آگے مت چلو, ابو بکر سے آگے مت چلو. یہ وہی صحابی ہے کہ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں مصلی دیا. مصلی پر اگر کھڑا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے, تو کس کو کھڑا کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. اور بے شمار موقع پر آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ, ابو بکر جنتی ہیں, ابو بکر جنتی ہیں. اور کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اتنا کسی مال نے مجھے نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا ہے. ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے, میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے. ابو بکر وہ ہے کہ اس کے احسان کا بدلہ اللہ خود دے گا, اللہ اس کے احسان کا بدلہ
خود دے گا. تو یہ بہت بڑے صحابی ہیں, اللہ ان کی محبت نصیب فرمائے, اللہ ان کے نقش قدم پر چلائے. اور جو لوگ صحابہ کے بارے میں بغض رکھتے ہیں, میرے پاس اس وقت کتاب پڑھی ہوئی ہے انوار الصدیق, یہ عربی میں کتاب ہے, اصل کتاب, اس کا ترجمہ لکھا گیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس کی پنڈلی سے خون بہ رہا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ فلاں منافق کی کتیا نے کاٹ دیا, فلاں منافق کی, بولو, فلاں منافق کی کتیا نے کاٹ دیا. اتنے میں ایک اور شخص آیا, اس کے پنڈلی سے بھی خون بہ رہا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ فلاں منافق کی کتیا نے کاٹا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام صاحب کو کہتے اٹھو, اس کتیا کا علاج کریں, اس کتیا کا علاج کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نے تلوار پکڑی ہوئی ہے. کتیا کو معلوم ہوا جب سرکار آ رہے ہیں تو لیٹ گئی. فرمایا یا رسول اللہ میں آپ پر اللہ پر ایمان رکھتی ہوں, اللہ نے مجھے مقرر کیا ہے, میں جن ہوں, کیونکہ یہ جو حضرات ہیں یہ ابو بکر عمر کو اچھا نہیں سمجھتے. یہ ابو بکر عمر کو اچھا اللہ نے مقرر کیا ہے مجھے ان پر, کہ جو ابو بکر عمر کو اچھا نہ کرے, اچھا نہ سمجھے, اس کو کیا کرو, کاٹو. اسی طرح اسی کتاب کے اندر ایک روایت لکھی ہے کہ شیطان ان لوگوں سے بھی پناہ مانگتا ہے. شیطان اے اللہ اس سے بچا. کن لوگوں سے؟ اے اللہ ان لوگوں کے عذاب سے مجھے بچا جو دل میں ابو بکر اور عمر کا بغض رکھتے ہیں, جو دل میں ابو بکر اور عمر کا بغض رکھتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ جو ہمارے دیوانے ہیں, مستانے ہیں, ان کا بھی کوئی مقام ہے کہ نہیں؟ یہاں سارے دیوانے بیٹھے ہیں, دیوانے ہیں کہ نہیں ابو بکر کے؟ صحابہ کے دیوانے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم سب صحابہ کے دیوانے ہیں, بولو, ہم سب صحابہ کے دیوانے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر کی دعا سنو, سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ گواہ رہنا, اللہ بھی گواہ, یہ سارا مجمع گواہ. فرمایا کہ میرے اعمال میں سے 1/4 حصہ میں ان کو ہدیہ کرتا ہوں. 1/4 حصہ اعمال, ہمارے اعمال تو فارغ ہیں, صرف اپنے دل کے اندر صحابہ کی محبت لے جاؤ, ابو بکر کے اعمال آپ کو مل جائیں گے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے, فرمایا عمر تم کچھ کہتے ہو؟ فرمایا حضرت عمر نے فرمایا کہ جو ہم سے محبت رکھتا ہے 1/4 اعمال, اے اللہ, اے رسول اللہ, اے پوری جماعت, میرے جو نیک اعمال ہے 1/4 میں اس کے لیے ہدیہ کروں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے, ان کے نقش قدم پر چلائے, اور ہر قسم کے شرور اور فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اور جنت میں صحابہ کا پڑوس نصیب فرمائے.